بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو دونوں جہان کا پالنے والا ہے۔ میں روحیل یعقوب آپ کو اپنے چینل روحیل ٹالک میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ کہانی ہے ایک بچے کی ذہانت کی۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ حسن نامی ایک تاجر نے ایک جوہری کے پاس ایک برتن امانت رکھوایا اور کہا کہ اس میں شہد ہے۔ برتن میں اوپر اور نیچے کی تہہ میں تو شہد تھا، لیکن درمیان میں ایک تہہ تھی جس میں اشرفیاں بھری ہوئی تھی۔ لیکن حسن نے جوہری کو اشرفیوں کے بارے میں نہیں بتایا اور صرف شہد کا کہہ کر اپنی امانت کچھ عرصے کے لیے رکھوائی اور دور دراز علاقے میں سفر پر چلا گیا۔ بہت عرصے بعد جب وہ واپس آیا تو جوہری سے اپنی امانت واپس لینے گیا۔ جوہری نے اس کی امانت اسے واپس لوٹا دی۔ حسن نے دیکھا کہ وہ برتن اسی طرح بند ہے جس طرح میں نے جوہری کو دیا تھا۔ حسن نے جوہری کا شکریہ ادا کیا اور اپنی امانت گھر لے کر آ گیا۔ لیکن گھر آ کر جب اس نے برتن کھولا تو اس میں صرف شہد نکلا اور درمیانی تہہ میں رکھی ہوئی اشرفیاں غائب تھیں۔ وہ بہت پریشان ہوا اور جوہری کے پاس گیا، لیکن جوہری نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تم نے میرے پاس صرف شہد امانت رکھوایا تھا جو میں نے تمہیں واپس کر دیا۔ اگر اس کے اندر اشرفیاں بھی تھی تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اب تو حسن اور بھی پریشان ہوا اور کوتوال کے پاس چلا گیا۔ کوتوال نے جوہری کو بلایا، لیکن جوہری نے وہاں بھی وہی بات کی کہ جناب والا، اس نے میرے پاس صرف شہد ہی رکھوایا تھا جو میں نے اسے واپس کر دیا۔ کوتوال بھی یہ بات سن کر چپ کر گیا کیونکہ جوہری کی بات ٹھیک تھی، لیکن اسے محسوس ہو رہا تھا کہ حسن جھوٹا نہیں ہے۔ چنانچہ وہ ان دونوں کا مقدمہ قاضی صاحب کے پاس لے گیا۔ قاضی صاحب بھی اس مقدمے کا کوئی فیصلہ نہ کر سکے۔ آخر کار بات خلیفہ تک پہنچ گئی۔ خلیفہ نے بھی ساری بات سننے کے بعد جوہری کے حق میں فیصلہ دے دیا، کیونکہ جوہری ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اگر برتن میں اشرفیاں تھیں تو حسن کو بتانا چاہیے تھا۔ اس نے صرف شہد رکھوایا تھا جو اس سے مل گیا۔ حسن افسردہ ہو کر خلیفہ کے دربار سے چلا گیا۔ سب کو پتا تھا کہ حسن سچا ہے، لیکن وہ اس عجیب و غریب مقدمے کا فیصلہ کرنے سے قاصر تھا۔ کچھ دن گزر گئے کہ خلیفہ بھیس بدل کر اپنی عادت کے مطابق شہر کا جائزہ لینے نکل گیا۔ ایک جگہ اس نے کچھ بچوں کو کھیلتے دیکھا، جس میں سے ایک بچہ خلیفہ، دوسرا بچہ جوہری، تیسرا بچہ حسن اور چوتھا بچہ شاہی طبیب بنا ہوا تھا، یعنی شاہی حکیم، اور وہ اسی حسن اور جوہری کے مقدمے کی بات کر رہے تھے جو کچھ دنوں پہلے خلیفہ کے دربار میں ہوا تھا۔ خلیفہ رک کر دیکھنے لگ گیا۔ جو بچہ حسن بنا ہوا تھا اس نے اپنا مقدمہ پیش کیا۔ جوہری بچے نے ماننے سے انکار کر دیا تو خلیفہ بنے بچے نے کہا کہ شاہی طبیب کو بلایا جائے۔ ایک بچہ شاہی حکیم کے روپ میں آیا۔ خلیفہ بنے بچے نے اس سے کہا کہ اس شہد کو چکھ کے بتاؤ کہ یہ کتنا پرانا ہے۔ شاہی طبیب نے چکھنے کے بعد کہا کہ جناب والا، یہ شہد بالکل تازہ ہے، یعنی زیادہ عرصہ پرانا نہیں ہے۔ خلیفہ بنے بچے نے جوہری بنے بچے سے کہا کہ تم نے اس کا برتن کھولا تھا اور شہد بھی نکالا تھا۔ اب یا تو تم اس کی اشرفیاں واپس کر دو یا پھر سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ خلیفہ یہ سارا واقعہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور واپس اپنے دربار جا کر جوہری اور حسن کو دوبارہ طلب کیا اور اسی طرح سے شاہی طبیب کو بلا کر شہد چکھنے کا کہا۔ تو شاہی طبیب نے کہا کہ جناب، یہ شہد تازہ ہے۔ خلیفہ نے جوہری کو کہا کہ یا تو اس کی اشرفیاں واپس کر دو یا پھر سزا کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ تم نے امانت میں خیانت کی ہے اور اس برتن کو کھول کر شہد نکال کے اشرفیاں بھی نکال لی۔ اب جوہری کو پتہ لگ گیا تھا کہ وہ پھنس چکا ہے، اس لیے اس نے سوچا کہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا جائے۔ تو جوہری نے اپنی غلطی کو تسلیم کر کے حسن کی اشرفیاں واپس کر دی۔ تو یوں ایک بچے کی ذہانت سے ایک مشکل مقدمہ حل ہو گیا۔ اس کہانی سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ ایک سبق کہ کسی کی بھی امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، اور دوسرا سبق کہ بچوں کی بات بھی سننی چاہیے، کیا پتہ ان کی کسی بات سے ہمارے کچھ کام حل ہو جائیں۔
جیسے خلیفہ کا مقدمہ ہوا۔ یہاں دیجیے مجھے اجازت، اسی طرح کی سبق آموز کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔